صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ یہ چھٹی نشست ہوگی۔ ابھی تک ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے بہت ساری باتیں جانی، ان کی پیدائش سے لے کر، بلکہ ان کی پیدائش سے بھی پہلے سے لے کر ان کی جوانی تک اور ان کے نبوت ملے جانے تک۔ 40 سال کی عمر میں غار حرا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی دولت سے، نعمت سے اور عظیم دولت سے نوازا گیا، آپ کے کاندھوں پر قرآن پاک کا بوجھ پڑا اور امت کی ذمہ داری آپ کے سپرد کی گئی، وہاں تک کے حالات ہمارے سامنے آ گئے۔ پچھلی بار جو آخر میں بات آئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی اور اقرأ بسم ربک الذی خلق یعنی سورۃ العلق کی 5 آیتیں نازل ہوئیں، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گہرا اثر پڑا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رعب اور ہیبت کے مارے کانپنے لگے، گویا کہ ان کو ٹھنڈ محسوس ہونے لگی، کپ کپی طاری ہو گئی، اور فوراً وہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا سے نکلتے ہیں اور اپنے گھر ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے ہیں۔ تو اس میں 2 چیزیں تھیں، جن میں سے ایک بات پچھلی مرتبہ آ گئی، یہ روب اور کپ کپی اللہ کے رسول کے اوپر کیوں طاری ہوئی۔ اس کی 2 وجہ تھی، 2 میں سے ایک وجہ تو یہ آ گئی کہ قرآن کا نازل ہونا اللہ کے رسول علیہ السلام کے سینہ اقدس پر یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور اس چیز کو برداشت کر لینا یہ اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک کی ہم نے آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو اگر کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو قرآن کی عظمت کی وجہ سے، اللہ کے روب کی وجہ سے وہ پہاڑ چکنا چور ہو جاتا۔ تو جس قرآن کا بوجھ پہاڑ نہیں اٹھا سکتا، قرآن اور اللہ کے کہنے کے مطابق اس قرآن کا بوجھ ہمارے آقا نے اٹھایا، اور اس قرآن کے بوجھ کو اپنے سینے پر لیا، جس کی وجہ یہ تھی، جس کی وجہ سے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ نہایت دسمبر، جس کو ہم کہتے ہیں دسمبر اور جنوری کی سردیاں، ان موسم میں بھی اگر اللہ کے رسول کے اوپر کوئی آیت نازل ہوتی تھی، وحی نازل ہوتی تھی، تو اللہ کے رسول کا حال یہ ہوتا تھا کہ ماتھے مبارک سے جو ہے پسینہ ٹپک رہا ہوتا تھا، اتنا بوجھ تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سینے سے ہو کر کے یہ قرآن ہم تک کے پہنچا ہے، تو ہماری گندی زبانیں، ہماری ناپاک زبانیں اس قرآن کو ادا کر رہی ہیں، اور نمازوں میں ہم الحمدللہ سے لے کر کے قل اعوذ برب الناس تک پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ورنہ ہماری زبانیں ایسی نہیں ہیں کہ ہم اللہ کا نام، پاک نام لے سکیں، اللہ کا پاک کلام پڑھ سکیں، رسول پاک علیہ السلام کا پاکیزہ نام اپنی زبانوں سے لے سکیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور نبی علیہ السلام کا صدقہ ہے جو ہماری زبانوں پہ قرآن جاری ہے۔ دوسری وجہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر کپ کپی طاری ہونے کی اور ہیبت طاری ہونے کی یہ تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پہلے جو آخری نبی آئے، جن کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے ملتا ہے، جن کو آئے ہوئے تقریباً 671 سال یا 550 600 سال کا زمانہ گزر گیا، ان نبی کے اوپر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی جس کا نام انجیل ہے، اس انجیل کے احکام کو لوگ بھلا چکے تھے، اور اس انجیل کے جاننے والے، جس کو ہم عیسائی عالم کہہ سکتے ہیں، عیسائی پادری کہہ سکتے ہیں، ان کا حال یہ تھا کہ انجیل میں جو احکام نازل ہوئے تھے ان میں رد و بدل کر دیا گیا تھا۔ خود کوئی گناہ کر رہے ہیں اور دیکھا کہ انجیل میں اس گناہ کی سزا یہ لکھی ہوئی ہے تو ہم ہی کو سزا ملے گی، لہٰذا وہ خود جاننے والے تھے، کوئی اور جاننے والا نہیں تھا، عالم تھے، وہ انجیل کے جاننے والے تھے، وہ کیا کرتے تھے، اس کو مٹاتے تھے اور اس کی جگہ اپنے آسان والا کوئی جرم لگا دیتے تھے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی کا خون کر دے اور کہیں چوری کر لے تو، اور کہیں پولیس میں پکڑ لیا جائے، تو وہ اگر قانون جانتا ہے کہ ہم کو پکڑا جائے گا تو یہ سزا ہوگی، تو خود ہی سے قانون بدل دیا کہ بھائی 100 روپے جرمانہ دے کر کے ان کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو ان علماء نے یہ کام کیا تھا، عیسائی پادریوں نے یہ کام کر لیا تھا۔ یا اسی طریقے سے جو احکام اللہ کی طرف سے انجیل میں نازل ہوئے تھے، تھوڑے سخت ہوئے، اگر نفس پر شاق گزرے اور انسان کا نفس اس کام کو کرنے پر جلدی قادر نہیں ہوا اور اس چیز کو برا محسوس کیا اور بار اور بوجھ ایک طرح کا محسوس کیا اپنے نفس پر، تو اس حکم کو مٹا دیا اور کوئی آسان والا حکم لکھ دیا اپنی طرف سے۔ تو اصل جو انجیل تھی وہ تو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اگر وہ اسی طریقے سے رہتی تب وہ انجیل تھی اور اس طریقے پر اس حکم پر عمل کیا جاتا، لیکن یہ انسانوں کا کلام اس میں شامل ہو گیا تھا۔ اسی طریقے سے دھیرے دھیرے معاملات بڑھتے رہے، مسئلہ آگے چلتا رہا، ہوا یہ کہ لوگ پھر دھیرے دھیرے گمراہی میں چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ کو وہ تو انہی کے زمانے سے اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ قرار دے دیا، حضرت مریم کو اللہ کی بیوی نعوذ باللہ قرار دے دیا۔ اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے جب گاڑی آگے بڑھی تو اللہ کے ساتھ شرک اور نہ جانے کن کن چیزوں میں مبتلا ہو گئے۔
آخری دور جو تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام جس دور میں تشریف لائے ہیں، اس دور کا عالم یہ تھا کہ ہر انسان کا ایک اپنا بت تھا. جتنے لوگ تھے اتنے بت تھے، جتنے لوگ تھے سب کا ایک الگ بت تھا، اور سب کے کاموں کے الگ الگ بت تھے. بچہ لینا ہے تو دوسرا بت، شادی نہیں ہو رہی ہے تو دوسرا بت، کاروبار نہیں چل رہا ہے تو دوسرا بت، اس سے مانگیں گے، اس سے مانگیں گے. یہ عالم تھا. تو اس طریقے سے، اور وہ جو کعبۃ اللہ جس کی خدمت قریش خود کیا کرتے تھے، اس کعبۃ اللہ کے اندر جس کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کیا، اس وجہ سے تعمیر کیا کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی. اس توحید کی بنیاد پر اس کی بنیاد رکھی گئی. لہٰذا اس کا عالم یہ تھا کہ اس کے اندر خود بت رکھے ہوئے تھے، اس کے اندر خود بت رکھے ہوئے تھے. لہٰذا اتنے بتوں کے پجاریوں کو سارے بتوں سے کاٹ کر کے اللہ کا ایک خالص بندہ بنا دینا، اور صرف اللہ کو پوجنے والا اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دینا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام پر جو بوجھ پڑا وہ یہی بوجھ تھا کہ سارے انسانوں کے جتنے بت ہیں سب سے تعلق توڑوا کر کے ایک اللہ سے تعلق تم کو جڑوانا ہے، آپ کو جڑوانا ہے. لہٰذا یہ کوئی کام آسان نہیں تھا. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام پر دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے کپ کپی طاری ہو گئی، اور ایک جو ذمہ داری کا بوجھ آپ کے اوپر آ کر کے پڑا. وہ ایک وجہ یہ ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر جاتے ہیں اور کپ کپی طاری ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا موجود ہیں. زملونی زملونی کے نعرے بلند کرتے ہیں کہ ہم کو اڑا دو، ہم کو اڑا دو. جب انسان کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے تو گویا کہ اس کے اندر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. ایک نیک صفت انسان، اچھا کام کرنے والا انسان، کبھی خدا نہ خواستہ ہے اگر اس کو شیطان بہکاتا ہے اور غلط کام کی طرف وہ بڑھتا ہے، تو جب غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان اندر سے جھنجھوڑتا ہے، اس کا ایمان اندر سے جھنجھوڑتا ہے کہ تم غلط کام کر رہے ہو. اس کے اندر کپ کپی طاری ہوتی ہے، اس کے اندر بے چینی ہو جاتی ہے، اس کی سانسیں تیز تیز چلنے لگتی ہیں، اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کا ایمان جھنجھوڑتا ہے. وہ ایک ایسا کام کرنے جا رہا ہوتا ہے جو اس کو نہیں کرنا تھا، اس کا نفس اس کو روک رہا ہوتا ہے، اس کا نفس اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر کپ کپی طاری ہوتی ہے. تو جب کوئی نئی چیز ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک طبیعت پر کوئی نئی چیز پیش آتی ہے تو انسان کی طبیعت اس کو جھنجھوڑتی ہے، اور اس کے اندر کپ کپی گویا کہ اس کے جسم پر طاری ہو جاتی ہے. وہی حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہو گئی، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی طاری ہوئی اور نعرے لگائے کہ زملونی زملونی، ہم کو اڑا دو، ہم کو اڑا دو. لہٰذا اس کے بعد ایک جو سلسلہ تھا وحی کا، وہ ایک منقطع ہوتا ہے، کچھ دن رکتا ہے، جس کو زمانہ فترۃ الوحی کہتے ہیں. اور پھر اللہ کے رسول دوسرے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. حضرت ورقہ ابن نوفل ایک ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے رشتے میں چچا زاد بھائی یا کوئی رشتے میں لگتے تھے. وہ انجیل کا علم رکھتے تھے کچھ، اور صحیح العقیدہ تھے، کچھ غنیمت تھے. ان کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جاتی ہیں. پورا واقعہ غار حرا کا بتاتی ہیں کہ ایک شخص آیا اور اقرأ باسم ربک الذی کی آیتیں نازل ہوئیں اور ایسا کہا کہ آپ نبی بنائے جاتے ہیں. تو چونکہ ان کو انجیل کا علم تھا اور اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، جتنی بھی کتابیں آئیں، سب میں یہ خوشخبری دے دی گئی تھی، سارے نبیوں کو یہ اطلاع دے دی گئی تھی کہ آپ کے بات اور آپ کے نبوت کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس نبوت کی جو آخری کڑی ہے جن کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، وہ آخری نبی اس دنیا میں بھیجے جائیں گے. سب کو یہ اطلاع دے دی گئی تھی. ہر کوئی یہ دعوت دیتا تھا اپنی قوم کو کہ ابھی ہم بھی نبی ہیں اور ایک اور نبی آئیں گے آخر میں جو سید الانبیاء ہوں گے، جن کا نام احمد ہوگا. اور بہت ساری صفاتیں جو ہے تورات و انجیل اور زبور وغیرہ میں بتا دی گئی تھیں. لہٰذا ورقہ ابن نوفل جانتے تھے کہ جو ہے یہ نبی ان کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اور آخری نبی یہی ہے. تمام صفات ان کے اندر دکھ رہی تھیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، آپ کو نبی بنایا ہے اور آخری نبی یہ بشارت آپ کو دی گئی ہے. آپ کے اوپر امت کا بوجھ پڑ گیا ہے اور آپ ہی کی قوم اب آپ کی دشمن بن جائے گی. کاش کہ جب آپ کی دعوت کا عام اعلان ہوتا اس وقت تک کہ اگر میں زندہ رہتا تو میں آپ کا ساتھ ضرور دیتا، میں آپ کا ساتھ ضرور دیتا. یہ ورقہ ابن نوفل کا یہ کہنا تھا اور یہ ارشاد تھا ان کا. لہٰذا اس کے بعد ایک سلسلہ چلتا ہے، زمانہ گزرتا ہے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم چپے چپے سب کو دعوت دے رہے ہیں. پہلے ہی دن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ رہنے والے اور آپ کی جو ہے پوری زندگی کو، پورے دن کے شیڈیول کو جاننے والے اور آپ کی صفات کو جاننے والے، آپ کی طبیعت سے واقف حضرات جو تھے، جن میں سے پہلا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا آتا ہے، جن میں سے دوسرا نام مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آتا ہے، جن میں بچوں میں جو ہے سب سے پہلا نام حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ آتا ہے، اور غلاموں میں جو سب سے پہلا نام آتا ہے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ آتا ہے. تو یہ وہ چار حضرات تھے. غلاموں میں پہلے حضرت زید، بچوں میں حضرت علی، مردوں میں حضرت ابوبکر، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے پہلے ہی دن اسلام قبول کر لیا اور پہلے دن سے مسلمان رہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ رہے اور آخری دم تک کے اللہ کے رسول کا ساتھ نبھاتے رہے اور طرح طرح کی قربانیاں دیتے رہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، اس میں بھی بات آئی تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تاجر تھے، بزنس مین تھے، بہت مالدار تھے. لہٰذا جب وہ ایمان لے آئے تو گویا کہ پہلے دن سے ہی وہ خود داعی بن گئے. وہ سمجھ گئے، ان کو جو ہے ان کو بھی ذمہ داری امتی ہونے کی حیثیت سے یہ دے دی گئی کہ آپ آخری نبی کی امت ہیں،
لہٰذا آپ کا کام صرف دعوت قبول کرنا نہیں ہے، دعوت دینا بھی ہے۔ وہ پہلے ہی دن سے داعی بن گئے اور اسلام کی دعوت کا کام انہوں نے شروع کر دیا اور باقاعدہ طور پر لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا۔ تو جو عشرہ مبشرہ کا نام آتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان اجلہ صحابہ کو انہوں نے دعوت دی اور باقاعدہ انہوں نے جو ہے چند دنوں میں مسلمان کر لیا، چند دنوں میں ان کو بھی مسلمان کر لیا اور اسلام کے دائرے میں ان کو داخل کر لیا گیا۔ اس کے بعد ایک سلسلہ چلا جو قریش مکہ کی طرف سے، جو سرداران مکہ تھے ان کی طرف سے یہ دیکھا گیا کہ محمد رسول اللہ جو دعوت دے رہے ہیں وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ابھی تک کے جو ہم جن بتوں کو پوجتے تھے، ہمارے آبا و اجداد جن بتوں کو پوجتے تھے وہ سب غلط کام کرتے تھے، لہٰذا صحیح کام یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ لہٰذا اسی درمیان ایک سورۃ الاخلاص جس کو ہم کہتے ہیں قل واللہ احد کے نام سے ہمیں سورت یاد ہے، وہ سورت بھی اسی درمیان نازل ہوئی۔ وہ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم جس بت کی پوجا کرتے ہیں، جس کو ہم نے معبود بنا کر کے رکھا ہے، ہم لات کی پوجا کرتے ہیں، ہم حبل کی پوجا کرتے ہیں، ہم منات کی پوجا کرتے ہیں، ہم عزا کی پوجا کرتے ہیں، یہ اس وقت کے بتوں کے نام تھے۔ تو کہنے لگے ہم ان کی ہسٹری جانتے ہیں، ہم ان کا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں، آپ اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کون ہے؟ اللہ کا بیٹا کون ہے؟ اللہ کا خاندان کیا ہے؟ اللہ کتنا مالدار ہے؟ اللہ کہاں کا سردار ہے؟ لہٰذا جو سردار ہوگا ہم اس کی عبادت کریں گے، اللہ کیسا ہے بتائیے ذرا۔ تو فوراً جو ہے قل واللہ احد نازل ہو جاتی پوری سورت اور کہہ دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے، نہ پالنے میں، نہ جو ہے چلانے میں، نہ پیدا کرنے میں، نہ روزی دینے میں، نہ کسی معاملات میں اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اور اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی اللہ کا محتاج ہے لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، خاندان پوچھتے تھے، بچوں کو پوچھتے تھے، ماں باپ کو پوچھتے تھے، تو ان کو بتا دیا جائے کہ اللہ کا نہ کوئی باپ ہے نہ ان کا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے برابری کا کوئی نہیں، اللہ کے جیسا ہی کوئی نہیں، اللہ کے ٹکر ہی کا کوئی نہیں۔ لہٰذا یہ قل واللہ احد کی صورتیں اسی دوران نازل ہوئیں۔ بہت ساری آیتیں مکی صورت کہلاتی ہیں۔ شروع ہی دوران میں، شروع ہی زمانے میں سورۃ الکافرون نازل ہوئی۔ چند صحابہ حضرت عاص بن وائل وغیرہ آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک زمانہ گزرتا ہے دعوت دینے کا، تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہم کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آپ بتوں کی پوجا کریے، لہٰذا ہم ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں آپس میں۔ ایگریمنٹ یہ ہوگا کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریے اور ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس طریقے سے جب ہم دونوں ایک دوسرے سے ایگریمنٹ کر لیں گے، معاہدہ کر لیں گے، تو ہمارے درمیان کی جو لڑائیاں ہیں، ہم جو آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو جو تکلیف دیتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم تکلیف نہیں دیں گے۔ یہ ایگریمنٹ لے کر کے آئے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکافرون نازل کر دی اور کہہ دیا کہ ان کافروں سے کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون، ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی اللہ کی، ولا انا عابد ما عبدتم، اور اس چیز کی امید نہ رکھو کہ میں آگے چل کر کے تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تمہارا جو رویہ ہے اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ تم بھی اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو، لکم دینکم ولی دین، لہٰذا تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، ہمارا اعمال ہمارے ساتھ ہے۔ یہ وہی اسی دوران کی آیتیں ہیں، اسی دوران کی آیتیں انا اعطیناک الکوثر ہے، عاص بن وائل ہیں، اور اسی طریقے سے مختلف جو قریش کے سردار تھے، قریش کے لوگ تھے، اللہ کے رسول کے دشمن تھے، جب وہ تنگ آ گئے اللہ کے رسول کی دعوت سے اور مسلمانوں کا دائرہ وسیع ہونے لگا، طرح طرح کے صحابہ اور خاص طور سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو جلالی صحابی ہیں، اسلام کے بعد بھی جلال تھا، اسلام سے پہلے بھی جلال تھا، اسلام سے پہلے بھی سختی تھی، اسلام کے بعد بھی سختی تھی، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو اسلام میں داخل ہو گئے۔ لہٰذا قریش اب منہ دیکھتے رہ گئے کہ اب کیا ہوگا، اب اسلام بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ہمارے آبا و اجداد کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اب کیا ہوگا، کیسے اسلام پر روک لگائی جائے۔ لہٰذا انہوں نے ایک سازش رچی اور اپنے ہی من کو تسلی دینے کے لیے کہنے لگے۔ اسی دوران حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے غالباً حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے ایک جو ہے بات اپنے آپس میں جو چلائی کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے بیٹے کا انتقال ہو گیا، لہٰذا وہ ابتر ہیں، ان نشانیہ کا هو الابتر ہے نا قرآن پاک میں، انا اعطینا سورۃ الکوثر میں، تو کہنے لگے وہ ابتر ہیں۔ ابتر کہتے ہیں عربی میں کہ جس کی کوئی نسل میں لڑکا نہ ہو، جس کی کوئی اولاد میں لڑکا نہ ہو، ایسا شخص جس کا کوئی لڑکا نہ ہو، اس کی نسل آگے نہ چل سکے، تو وہ کہنے لگے یہ تو ابتر ہیں، ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا اور ان کا دین بھی باقی نہیں رہے گا، لہٰذا جب تک کہ یہ دنیا میں ہے تبھی تک اپنے دین کا بول بالا کر رہے ہیں اور لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں، لہٰذا جب یہ دنیا سے جائیں گے یہ بھی ختم ہو جائیں گے، ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً نازل فرمائی انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، بہت بڑی خیر عطا کر دی، اور بہت بڑی خیر میں کیا ہے کہ قیامت تک کے، جب تک کہ یہ دنیا باقی رہے گی، جب تک کہ اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا، جیسے ہی اللہ کا نام لینا کوئی بند کرے گا اس دنیا میں، اسی وقت قیامت قائم ہو جائے گی۔ سب سے بڑی خیر یہ ہے۔ اور اس کے بعد آخرت کے تعلق سے اگر خیر کثیر دیکھی جائے، اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا
کہ حوض کوثر مراد ہے، بعض نے یہ لکھا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، لہٰذا سب کا مجموعہ یہی ہے کہ چاہے دنیا کی خیر ہو، دنیا کی بھلائی ہو، چاہے آخرت کی بھلائی ہو، وہ سب ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ دوسری آیت فرمائی فصلی لربک وانحر، آپ اپنے اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیا کیجیے، آپ اپنے اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیا کیجیے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے لیے سارے کام کرنا ہے، اللہ کے لیے ہمیں نمازیں پڑھنا ہے، اللہ کے لیے ہمیں قربانی کرنا ہے۔ پورے قرآن میں جہاں نماز کا ذکر آیا ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، لیکن یہاں ایک ایسا معاملہ ہے، ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں نماز کے ساتھ قربانی کا حکم ہے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ وہ قریش مکہ جو تھے جن کو سب سے پہلے مخاطب کیا گیا، قرآن نے مخاطب کیا ہے، ان کا حال یہ تھا کہ جو قربانی کیا کرتے تھے وہ بتوں کے نام پہ کرتے تھے، وہ بتوں کے نام پہ قربانیاں کیا کرتے تھے، لہٰذا ان سے کہا، اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ آپ نماز پڑھیے اور قربانی کریے اپنے اللہ کے لیے۔ ان نشانیہ کا ہوا الابتر، آپ کا جو دشمن ہے، آپ کو جو تکلیف پہنچانے والا ہے، چاہے وہ زبانی تکلیف پہنچائے، چاہے وہ عملی تکلیف پہنچائے، کسی بھی طریقے سے اگر آپ کا دشمن ہے تو اصل معاملہ یہ ہے کہ اس کی نسل کٹی ہوئی ہے، اس کی نسل کٹی ہوئی ہے، اس کو اچھائی کے ساتھ یاد نہیں کیا جائے گا، آپ کا نام اچھائی کے ساتھ لیا جاتا رہے گا، آپ کی نسل باقی رہے گی۔ ہاں سب کی نسل چلتی ہے لڑکوں سے، لیکن ہمارے آقا کی نسل چلی ہے لڑکی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے۔ آج حسنی حسینی پورے دنیا میں مشہور ہیں، پورے سادات کے خاندان کے موجود ہیں، وہ اللہ کے رسول کی نسل کے موجود ہیں، وہ اللہ کے رسول کی نسل چلی ہے۔ ہمارا دارالعلوم ندوۃ العلماء، وہاں کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا بلال حسنی صاحب، ابھی انتقال ہوا رمضان کے مہینے میں حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی صاحب، اس سے پہلے جو ہے 1999 میں انتقال ہوا حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سب کہاں کے تھے؟ ان کا خاندان اللہ کے رسول سے جا کر کے ملتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، حضرت فاطمہ سے ان کا نسب جا کر کے ملتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی جو ہے براہ راست بھی امت اور براہ راست بھی اولاد موجود ہیں، اور اسی طریقے سے ہم لوگ جو ہیں جو سادات نہیں ہیں ان میں معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ماننے والے بھی موجود ہیں اور آج تک موجود ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت تک موجود رہیں گے، لہٰذا اللہ کے رسول کا نام تو باقی ہے، لیکن جو دشمن تھا عاص بن وائل، اور اسی طریقے سے جو دوسرے دشمن تھے، جو دوسرے سردار تھے، جو دوسرے قریشی تھے، جو دوسرے مشرکین اور دوسرے کفار تھے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ آج ابو جہل کا نام لیا جاتا ہے، ضرور لیا جاتا ہے، لیکن اچھائی کے ساتھ نہیں لیا جاتا۔ ابو لہب کا نام لیا جاتا ہے، لیکن قرآن بھی نام لیتا ہے ابو لہب کا، کیا کہتا ہے؟ سیصلی نارا ذات لہب، اس کو عنقریب جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اس کی بیوی کا نام ام جمیل بنت حکیم نام لیا جاتا ہے، قرآن لیتا ہے وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ کل قیامت کے دن جہنم میں وہ جب جائے گی تو اس کی بیوی کا عالم یہ ہوگا کہ اس کے گلی میں جو ہے اس کے گلے میں زنجیر پڑی ہوئی ہوگی، اس کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ لیکن اچھائی کے ساتھ کس کا نام لیا جاتا ہے؟ وہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اور یہ صرف آج سے نہیں ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے کا ارادہ کیا تھا تب سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو باقاعدہ پیدا نہیں کیا تھا، اس وقت اللہ کے نبی کا نام موجود ہے۔ اللہ کے نبی کی صاف حدیث ہے کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا جا رہا تھا اور ان کا معاملہ، ان کا گارہ تیار کیا جا رہا تھا، یعنی مٹی اور پانی کے بیچ میں حضرت آدم تھے، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ تو اللہ کے نبی کا نام شروع سے موجود ہے، آج تک موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گا۔ میدان محشر میں اللہ کے نبی کا نام لیا جا رہا ہوگا، ہر کوئی اپنے اپنے معاملات میں پڑا ہوگا، ہر کوئی نفسی نفسی کا عالم میں پڑا ہوگا، لیکن ایک آواز پورے مجمع سے آ رہی ہوگی، یا ربی امتی یا ربی امتی، اے رب میری امت کو بخش دیجئے، اے رب میری امت کو بخش دیجئے۔ یہ ایک ایسی آواز ہوگی کہ ساری آوازوں کو پس کر کے اللہ کے عرش کو ہلا رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کون ہے؟ سب لوگ، پورا مجمع چھٹے گا تو دیکھیں گے ایک بندہ اپنی جھولی کو پھیلائے ہوئے سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ کل قیامت کے دن، محشر کے دن پوچھا جائے گا اور اللہ کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ اپنے سر کو اٹھاؤ اور مانگو اور سفارش کرو، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا، جس کی سفارش کرو گے قبول کی جائے گی۔ جب وہ شخص اپنے چہرے کو اٹھائے گا اور سجدے سے اپنے آپ کو اٹھائے گا تو کوئی اور نہیں، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی، وہ ذات ہوگی۔ لہٰذا اس دن بھی ہمارے آقا کا بول بالا ہوگا، ہمارے آقا کا نام ہوگا، ہمارے آقا کا چرچا ہوگا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس آقا کے ماننے والے ہیں، ہم اس آقا کی بھی ماننے والے ہو جائیں۔ وہ آقا جو پیغام لے کر کے آئے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر کے آئے تھے اللہ کو ماننے والا، ہم اللہ کی ماننے والے بھی ہو جائیں۔ اگر اس طریقے سے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں تب تو ہمارا معاملات اچھے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ کے رسول ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ اور اگر ہم نے نعوذ باللہ خدا نخواستہ اللہ کے رسول کے حکموں سے، ان کے طریقوں سے ہم نے منہ پھیر لیا اور ان کے سنتوں کا جنازہ نکال لیا تو اللہ کے رسول ہمارے لیے سفارش نہیں کریں گے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے یہ جو سیرت کا جو سلسلہ ایک شروع کیا گیا، ہم اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں سیکھیں، پڑھیں، سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔